نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم الذين يحملون العرش وہ فرشتے جو اٹھاتے ہیں عرش کو یعنی حاملین عرش ومن حولہ اور جو اس کے ارد گرد ہیں یسبحون بحمد ربہم تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا اے ہمارے رب خیر رکھا ہے تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے فاغفر للذین تابوا پس بخشش فرما ان لوگوں کے لیے جنہوں نے توبہ کی واتبعوا سبیلک اور اتباع کی تیری راہ کی وقہم عذاب الجحیم اور بچاؤ ان کو دوزخ کے عذاب سے ربنا وادخلهم جنات عدن اے ہمارے رب اور داخل کر ان کو ہمیشہ کے باغات میں التی وعدتهم جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم اور جس نے اصلاح کی ان کے بڑوں سے اور ان کی ازواج سے اور ان کی اولاد سے انک انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے وقہم السیئات اور بچاؤ ان کو برائیوں سے یعنی عذاب سے ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتا اور جسے بچا لیا اس دن کی تکلیف سے یعنی اس دن کے عذاب سے پس یقیناً تو نے اس پر رحم کر دیا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہ بڑی کامیابی ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ المؤمن کا پہلا رکوع آیت نمبر 7، 8 اور 9 تلاوت میں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں صداقت قرآن مجید کا بیان کرنے کے بعد منکرین کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کو ڈرایا. ان سے پہلے کئی قومیں، قوم نوح اور دیگر کئی قومیں اللہ کے عذاب کی وجہ سے برباد ہوئی، اور دنیا میں سزا ملنے کے بعد آخرت میں ان کو جہنم کی سزا بھی دی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آج کے سبق میں اس کے برعکس اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے، اہل ایمان کی عظمت اور ان کے لیے بشارت ہے. فرمایا ایمان والوں کی تو عظمت کیا بات ہے، حاملین عرش جو فرشتے رب کے عرش کو تھامنے والے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرمائے. آمین. ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، عرش کو اٹھانے والے ہیں. قیامت کے دن 8 ہوں گے اور آج 4 ہیں، جیسا کہ قرآن کریم دوسرے مقام پر فرماتا ہے اس دن اللہ کے عرش پر 8 فرشتے معمور ہوں گے، اور 4 کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن احادیث میں ہے. اس وقت 4 ہیں، اس وقت 8 ہوں گے. بہرحال حاملین عرش ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. سب کو الحمدللہ. الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، ومن حولہ، اور جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ فرشتے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی تعریفوں کے ساتھ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اتت السماء وحق لها ان تئت، آسمان سے چرچرانے کی آوازیں آ رہی ہیں، کیوں نہ آئیں، حق بنتا ہے اس کا کہ اس میں سے آوازیں آئیں. ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں جہاں فرشتے جبین رکھ کر اللہ کی تسبیح نہ بیان کر رہے ہوں. آسمان بھرے پڑے ہیں فرشتوں سے، اور فرشتے تسبیح ہاتھ میں لگے ہوئی ہیں. معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے لشکر دیکھے، اتنے لشکر کہ نہ ابتدا کا پتہ چلے نہ انتہا کا. آپ نے جبرائیل سے پوچھا یہ لشکر کہاں سے کہاں تک ہیں؟ جبرائیل نے وہ آیت پڑھ کر جواب دیا جو سورۃ المدثر میں ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے اتنے بڑے بڑے لشکر ہیں، اللہ آپ ہی ان کو جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. اور وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سب اللہ کی، اور کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی. فرشتے تو ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لوگوں تم سمجھتے نہیں ہو کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. بادل کی گرج کے اندر بھی اس کی تسبیح، چڑیوں کی چہک کے اندر بھی اس کی تسبیح، اور پرندوں کی آواز میں بھی اللہ کی تسبیح، جنگل کے درندوں کے دھاڑنے میں بھی اللہ کی
کی تسبیح، حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں رات کا وقت سفر سے واپس آتے ہوئے ایک مقام پر جو سونے کے لیے لیٹے، ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا ایسا دی جب چڑیاں بھی اس کو یاد کر رہی ہیں، جب کیڑے مکوڑے بھی اس کو یاد کر رہے ہیں، جب مینڈکیں بھی اس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہیں، جب کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تو کیوں غفلت میں پڑا ہوا ہے؟ تو بھی اٹھ کر سجدہ ریز ہو جا اور کہے سبحان ربی الاعلی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ بھی میری تسبیح میں لگی ہوئی ہیں، اور آسمانوں پر فرشتے بھی اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو رب کے عرش کو اٹھانے والے ہیں، جو عرش کے ارد گرد رہنے والے ہیں، جو سبحون بحمد ربہم، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سب کو سبحان اللہ۔ آپ غور فرمائیں جتنی کوئی مقرب جگہ ہوگی اتنی ہی اللہ کی تسبیح زیادہ ہوگی وہاں پر۔ ابھی عرش والوں کا ذکر تو آپ نے سن لیا، بیت المعمور، بیت اللہ کے اوپر ساتوں آسمانوں سے اوپر ایک مقام ہے بیت المعمور، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 فرشتہ اس کا طواف کر کے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اور جو ایک دفعہ کر لیتے ہیں پھر ان کی باری قیامت تک نہیں آتی، پھر اگلے اور آئیں گے، پھر اگلے اور آئیں گے، لگے ہوئے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے۔ پھر زمین پہ آئیے، ان اول بیت وضع للناس، کائنات کی دھرتی میں پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے، وہاں جا کر دیکھیں، دن کو دیکھیں یا رات کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تسبیحیں بیان ہو رہی ہیں۔ پھر آگے مسجد اقصی کو دیکھیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، وہاں اللہ کی تسبیح۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کائنات کی ہر جگہ جتنی بھی عزت والی جگہ ہوگی اتنی ہی زیادہ اللہ کی تسبیح ہوگی، اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہوگی وہاں پر۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں حاملین عرش بھی اللہ کی تسبیح اور حمد میں لگے ہوئے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے جلال کے آگے ڈرتے رہتے ہیں۔ قرآن دوسرے مقام پر فرماتا ہے حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق، فرمایا جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے فرشتے گھبرا جاتے ہیں، پتہ نہیں مالک نے کیا حکم دیا ہے، پھر ایک دوسرے سے پوچھتے رب نے کیا کہا، فرشتے کہتے قالوا الحق، رب نے جو کہا وہ حق اور سچ کہا ہے۔ اللہ فرماتے فرشتے میرے حکم کے آگے سرنگو ہیں، وہ میرے حکم کے آگے سر جھکا کر میری حمد اور میری تسبیح میں لگے ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ یہ اصل خوشخبری ہے، جیسے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ایسے فرشتے ایمان والوں کے لیے استغفار اور دعائیں بھی کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے اللہ تو نے گھیر رکھا ہے ہر شے کو اپنی رحمت سے اور اپنے علم سے۔ اے اللہ تیری رحمت ہر چیز پر غالب ہے، تیرے غضب پر بھی تیری رحمت غالب ہے، اے اللہ تیرے کرم پر بھی تیری رحمت غالب ہے، تیرے بندوں کے گناہوں پر بھی تیری رحمت غالب ہے۔ وسعت کل شیء رحمت وعلما، ہر چیز کو گھیر رکھا ہے رحمت اور علم کے حساب سے۔ تو رحمان ہے، تو علیم ہے۔ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ فاغفر للذین تابوا، ایمان والوں میں جو توبہ کریں یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بولو جی،
فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اس لیے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم توبہ کریں گے ہماری توبہ پہ فرشتے بھی آمین کہیں گے، ہماری توبہ پہ فرشتے بھی کہیں گے یا اللہ ان کو معاف فرما دے جو تیرے سامنے توبہ کر رہے ہیں، اور فرشتے بھی وہ جو حاملین عرش ہیں، رب کے عرش کو تھامنے والے فرشتے کہیں گے یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے جو تیرے سامنے توبہ کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، یا اللہ جس نے توبہ کی اس کو معاف فرما۔ واتبعوا سبیلک، یا اللہ جو تیری راہ پر چلا، جس نے تیرے راستے کی اتباع کی، یا اللہ اس کو معاف فرما۔ جو اسلام کی راہ پر چل گیا، اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کا دین پسندیدہ کون سا بولے جی؟ اسلام۔ فرمایا یا اللہ جو تیرے راہ پر دین اسلام کی سچی راہ پر چل پڑے، اے اللہ ان کو بخش دے اور ان کی غلطیوں خدائیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ بچا ان کو دوزخ کے عذاب سے۔ ربنا وادخلہم جنات، اے ہمارے رب اور داخل فرما ان کو باغات میں، جنات عدن، ایسے باغات جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، جن کو فنا کوئی نہیں ہے۔ التی وعدتہم، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، یا اللہ جن اپنے بندوں کا جن جنت کے باغوں کا وعدہ کیا ہے، یا اللہ وہ جنت کے باغ ان کو عطا فرما۔ اور صرف انہیں نہیں، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، یا اللہ ان کے بڑوں میں جو نیکی کرے، ان کی بیویوں میں، ان کی اولاد میں، یا اللہ سب کو جنت میں اکٹھا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرمائے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ انک مانا بے شک تو، انت مانا پھر تو، یعنی تو ہی، اے اللہ تو ہی غالب ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ وقہم السیئات، اے اللہ ان کو تکلیفوں سے یعنی جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتا، جسے تو نے اس دن کی سزاؤں سے بچا لیا، یقیناً تو نے اس پر رحم فرما دیا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والوں ایمان پہ مخلص ہو جاؤ اور توبہ کرنے والے بن جاؤ، غلطیوں کوتاہیوں پر استغفار کرنے والے بن جاؤ۔ جب تم مخلص ہو کر اپنی غلطیوں پر استغفار کرو گے اور توبہ کرو گے تو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی تمہاری دعائیں کریں گے اور وہ تمہارے لیے استغفار کریں گے، اور وہ کہیں گے یا اللہ ان کو جنت میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اکٹھا فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، فرشتوں کی دعائیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔